دنیا کا سب سے بڑا شہر خاموشاں، ایشیا کا سب سے بڑا قبرستان، مکڑی کے وہ راز جو آپ نہیں جانتے۔ جو مچھلی روٹی کھائے گا وہ شفا پائے گا۔ مخدوم آدم، آفتاب مکڑی کون ہے؟ کمرہ حضوری کا کیا راز ہے؟ اور اس مزار پر انوار پر روزہ مبارک کیوں نہیں ہے؟ اور بہت کچھ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج شعبان المعظم کی 15 تاریخ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو شعبان المعظم کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ آج ارادہ ہے سندھ کے مشہور شہر ٹھٹہ اور وہاں پہ اولیاء کرام کے مزارات پر حاضری دینے کی نیت ہے۔ اللہ پاک ہمیں اولیاء کرام کے فیوز و برکات سے فیض یاب فرمائے۔ شریک سفر ہوں گے دارالفتاء اہل سنت حیدرآباد کے سینئر متخصص برادر اکبر قبلہ مفتی ذاکر حسین عطاری زید مجدہ و شرفہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ابھی ہمارا قافلہ سندھ کے تاریخی شہر ٹھٹہ مکڑی کی طرف رواں دواں۔ آئیے اس راستے میں آپ کو ٹھٹہ کی مختصر تاریخ بتاتا ہوں۔ سندھ کی دھرتی، تاریخ کا کنارہ، ٹھٹہ ہے وہ شہر جو سب کو ہے پیارا۔ کبھی یہ کہلاتا تھا مشرق کا بغداد، علم و ہنر سے تھا یہ بستی آباد۔ یہاں سما ارغون اور مغلوں کے ڈیرے، بادشاہوں نے ڈالے تھے یہاں پر بسیرے۔ جام نندوں کی عظمت ہے سب کو یاد، عدل و سخا سے تھی سندھ کی بنیاد۔ پھر مکڑی کی بستی یہ خاموش شہر، جہاں تھم سے گئی ہے وقت کی لہر۔ لاکھوں ہیں قبریں اور پتھر کے مزار، ہاتھوں سے تراشا گیا فن کا شاہکار۔ شاہجہاں کی مسجد گنبدوں کا کمال، آواز کی گونج اور حسن بے مثال۔ آؤ دکھاؤں تمہیں یہ عظمت رفتہ، میرا سندھ سلامت میرا پیارا ٹھٹہ۔ کا قدیم شہر ٹھٹہ محض ایک بستی نہیں بلکہ صدیوں کی عظمت کا امین ہے۔ ایک دور میں اسے مشرق کا بغداد کہا جاتا تھا، کیونکہ یہ علم، ادب اور تجارت کا عالمی مرکز تھا۔ یہاں کی شاہجہانی مسجد مغل فن۔ الحمدللہ دیکھتے ہی دیکھتے ہم ٹھٹہ شہر میں داخل ہو چکے ہیں۔ اب ہمارا سفر ہوگا ٹھٹہ شہر کے تاریخی قبرستان مکڑی کی طرف۔ آئیے اب مکڑی کی طرف چلتے ہیں۔ مکڑی دنیا کے بڑے ترین قبرستانوں میں سے ایک ہے، جو تقریباً 10 کلومیٹر کے رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ یہ اپنے تاریخی اہمیت کے بنا پر یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے میں شامل ہے۔ بادشاہوں کی آرامگاہ یہاں سندھ پر حکومت کرنے والے 4 بڑے خاندانوں سما، ارغون، ترخان، مغل کے بادشاہ، ملکیں، سپہ سالار، جلیل القدر صوفیاء کرام مدفون ہیں۔ فن تعمیر کا شاہکار۔ یہاں کے مقبرے 2 طرح کے ہیں، ایک وہ جو اینٹوں سے بنے، دوسرے وہ جو پیلے پتھروں سے تراشے گئے۔ ان پتھروں پر کی گئی نقش و نگاری اتنی باریک ہے کہ اسے دیکھ کر ریشمی کڑھائی کا گمان ہوتا ہے۔ جام نظام الدین کا مقبرہ مکڑی کا سب سے ممتاز مقبرہ سما خاندان کے بادشاہ جام نظام الدین جام نندوں کا ہے، جو ہندو اور اسلامی فن تعمیر کا ایک انوکھا امتزاج پیش کرتا ہے۔ عظمت کی نشانی، یہ جگہ صرف قبرستان نہیں بلکہ سندھ کے اس دور کی گواہ ہے جب ٹھٹہ علم و ہنر، تہذیب کا مرکز ہوا کرتا تھا۔ مکڑی کی ان دیواروں کو غور سے دیکھیں، یہ پتھر نہیں بلکہ پتھروں پر لکھی ہوئی شاعری ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں مکڑی کی اس خاموش شہر میں تقریباً 7 لاکھ قبریں موجود ہیں؟ یہ محض ایک قبرستان نہیں بلکہ دنیا کا وہ واحد مقام ہے
جہاں 4 صدیوں کی تاریخ ایک ساتھ دفن ہے۔ شاہجہانی مسجد یا بڑے مقبروں کے پاس کھڑے ہو کر کہیں، ان قدیم عمارتوں کی انجینئرنگ آج کے دور کے سائنسدانوں کو بھی حیران کر دیتی ہے۔ سینکڑوں سال گزرنے کے باوجود ان عمارتوں کی گونج، ہوا کا گزر، ان کا توازن ویسا ہی برقرار ہے جیسا پہلے دن تھا۔ اس جگہ کا نام مکلی کیوں پڑا؟ کہا جاتا ہے یہاں ایک درویش صفت خاتون مائی مکلی رہا کرتی تھی۔ ان کی عبادت اور تقویٰ کی وجہ سے ایک بزرگ نے اس جگہ کو مکۃ لی، میرے لیے مکہ کہا، جو بعد میں بگڑ کر مکلی بن گیا۔ یہاں وہ بادشاہ آرام کر رہے ہیں جن کے دربار میں کبھی سر جھکائے جاتے ہیں، لیکن آج ان کی چوکھٹ پر صرف خاموشی کا راج ہے۔ مکلی ہمیں سکھاتی ہے انسان کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے، آخرکار اسے مٹی کے آغوش میں پناہ لینی ہے۔ تاریخ کے دریچوں سے جب ہم ماضی کی دھندلکوں میں جھانکتے ہیں تو سندھ کی آغوش میں بسا ایک شہر اپنی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ جلوہ گر ہوتا ہے۔ ٹھٹہ وہ شہر ہے جس کی خاک کا ہر ذرہ کسی عظیم داستان کا عنوان ہے، جہاں کی ہواؤں میں آج بھی مغلوں کے جاہ و جلال، سما حکمرانوں کی سخاوت اور درویشوں کی دعاؤں کی مہک باقی ہے۔ لیکن اس شہر بے مثال کی اصل پہچان اس کے تاج و تخت نہیں، بلکہ وہ نفوس قدسیہ ہیں جنہوں نے علم و عرفان کے وہ دیپ جلائے جن کے لو سے آج بھی انسانیت کے ایوان منور ہیں۔ ان قدسی صفات ہستیوں کے ماتھے کا جھومر، علم بے کراں سمندر کا وہ ساحل جسے دنیا مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی کے نام سے پکارتی ہے۔ مخدوم صاحب کی ولادت 1104 ہجری بٹھوروں کے مقام پر ہوئی، مگر ان کی علمی پرواز نے انہیں ٹھٹہ کے منبر و محراب تک پہنچا دیا۔ آپ اس عہد کے وہ محدث بے بدل تھے جن کے قلم کی جنبش سے بڑے بڑے جابروں کے ایوان لرز جایا کرتے تھے۔ آپ کے علمی جلالت کا یہ عالم تھا، آپ نے عربی، فارسی اور سندھی زبان میں 300 سے زائد شاہکار تخلیق کیے۔ آپ کی تصنیف فرائض الاسلام نے سندھ کے صحراؤں سے لے کر شہروں تک توحید کی وہ شمع روشن کی جس نے بدعات اور توہمات کے اندھیرے چاک کر دیا۔ کلوڑا دور حکومت میں آپ کو شیخ الاسلام کا منصب عطا ہوا، مگر آپ کی درویشی نے کبھی شاہی دربار کی مصلحتوں کو قبول نہ کیا۔ جب وقت کا سفاق فاتح نادر شاہ ٹھٹہ پہنچا تو مخدوم صاحب کے علمی وقار اور ایمانی ہیبت نے اسے اس قدر متاثر کیا، وہ بھی آپ کی عظمت کا معترف ہو گیا۔ حجاز مقدس کے سفر میں مکہ اور مدینہ کے جید عرب علماء نے آپ کے فقہی استدلال اور حدیث پر دسترس کو دیکھ کر آپ کو سندھ کا فخر تسلیم کیا۔ آپ نے ثابت کیا کہ علم کی کوئی سرحد نہیں ہوتی، ایک سچا عالم اپنے کردار سے پوری دنیا کو مسخر کر سکتا ہے۔ آج ہم مکلی کی خاموش پہاڑیوں پر مخدوم صاحب کی آرام گاہ پر کھڑے ہوتے ہیں تو احساس ہوتا ہے بادشاہوں کے مقبرے تو وقت کے گرد میں دب جاتے ہیں، مگر مخدوم ہاشم جیسے مرد حق کی یاد آج بھی دلوں کے ایوانوں میں گونج رہی ہے۔ مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کرامت ہر عام و خاص کی زبان پر ہے۔ ایک دفعہ شیخ الاسلام والمسلمین مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ علیہ مدینۃ المنورہ روضہ رسول کے پاس حاضر ہوئے اور امام الانبیاء سید الانبیاء محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک نورانی بارگاہ میں سلام عقیدت پیش فرمایا تو روضہ رسول سے اپنے اس خادم خاص کو یوں پیغام ملا، وعلیکم السلام یا محمد ہاشم تاتاوی، یعنی اے محمد ہاشم ٹھٹوی، آپ پر بھی سلام ہو۔ مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کی فہرست طویل ہے۔ آپ کو سیوطی سندھ کہا جاتا ہے۔ مخدوم صاحب کے مزار کے ساتھ یہ عالی شان مسجد قائم ہے، جہاں پر ماشاء اللہ پانچوں نمازیں باجماعت ادا کی جاتی ہیں، اور ہر سال رجب المرجب کے مہینے میں مخدوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یوم عرس دھوم دھام سے منایا جاتا ہے، جس میں مختلف علماء و مشائخ کے بیانات اور امام الانبیاء سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زلفوں کی زیارت بھی کروائی جاتی ہے۔ تو یہ جو آپ مسجد دیکھ رہے ہیں مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی کی مسجد ہے۔ آج ہم شیخ الاسلام والمسلمین مخدوم المخادیم مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ اللہ پاک مخدوم صاحب کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ مخدوم صاحب محتاج تعارف نہیں ہیں، آپ محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، عالم بھی ہیں، اور الحمدللہ آپ اپنے زمانے کے کلوڑا دور کے آپ قاضی القضاء چیف جسٹس کے عہدے پر فائز تھے۔ آپ نے سندھ میں اسلامی احکام شریعت اسلامیہ کا اجرا فرمایا، یعنی احکام شریعہ کو نافذ فرمایا۔ مخدوم صاحب پوری سندھ کی پہچان ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو مخدوم صاحب کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ اور مخدوم صاحب کو سیوطی سندھ بھی کہا جاتا ہے، کہ آپ نے اپنے زمانے میں جس طرح عرب دنیا میں امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ سب سے بڑے مصنف ہیں، اس طرح ہمارے سندھ میں سب سے زیادہ کتابیں لکھنے والی شخصیت کا نام شیخ الاسلام والمسلمین مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کی کتابیں کچھ کتابیں جامعۃ الازہر کی نصاب میں شامل ہے۔ بدر القوا فی حوادث سنہ النبوہ، یہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے مخدوم صاحب کی وہ تاریخی کتاب ہے جو نئے انداز نئے اسلوب کے ساتھ تحریر کی گئی ہے، اور یہ ازہر شریف کے نصاب میں شامل ہے۔ اور اسی طرح بناء الاسلام، فرائض الاسلام، سبع و شکار کے احکام، فاقیۃ البستان، مظہر الانوار، اور شیخ الاسلام والمسلمین مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ علیہ کے بے شمار کتابیں۔ اللہ پاک ہم سب کو مخدوم صاحب کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ اب آئیے مخدوم صاحب کی کچھ کتابیں: بذل القوا فی حوادث سن النبوہ، مظہر الانوار، ذبح شکار، الوصیۃ الہاشمیہ، قوۃ العاشقین، رشف الزلال، فرائض الاسلام، جنت النعیم۔ اب آئیے آپ کو آفتاب مقلی نور الحق مخدوم ابوالقاسم نقشبندی کی زیارت کرواتے ہیں، جہاں تاریخ کے دھارے تھم جائیں، جہاں خاک شفا کے ذرے بولنے لگے، وہ مقلی کی پہاڑی ہے، اور اسی پہاڑی پر ابد تک کے لیے جو آفتاب غروب ہو کر بھی روشن ہے، اسے دنیا مخدوم ابوالقاسم نقشبندی کہتی ہے۔ آپ صرف ایک عالم نہیں تھے، بلکہ وہ نور حق تھے، جس نے ٹھٹہ کی ویران گلیوں کو ذکر الہی سے مہکا دیا۔ مخدوم ابوالقاسم نقشبندی ٹھٹہ کے ان جلیل القدر صوفیاء میں سے تھے جنہوں نے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی ترویج میں کلیدی کردار ادا کیا۔ آپ کا علمی مرتبہ جتنا بلند تھا، آپ کی روحانی پرواز اس سے بھی سوا تھی۔ آپ کو آفتاب مقلی اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ آپ کا فیض مقلی کے پورے علاقے پر ایک سورج کی طرح چمکا تھا۔ دور دراز سے لوگ اپنی باطنی اصلاح کے لیے آپ کی خانقاہ کا رخ کرتے تھے۔ تاریخ بتاتی ہے مغل دور کے امراء اور حکمران آپ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے تھے۔ آپ کی مجلس میں بادشاہوں کا جاہ و جلال ختم ہو جاتا، صرف فقر و استغنا کا راج ہوتا۔ آپ نے ہمیشہ
سیاست سے دور ہو کر انسانیت کی خدمت اور تزکیہ نفس پر زور دیا۔ روایات کے مطابق مخدوم ابوالقاسم اور مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی کے درمیان گہرا علمی اور روحانی تعلق تھا۔ جہاں مخدوم ہاشم صاحب شریعت کے پہرے دار تھے، وہیں مخدوم ابوالقاسم صاحب طریقت کے وہ شاہ سوار تھے جن کی نگاہ فیض سے دلوں کی کایا پلٹ جاتی تھی۔ مخدوم ابوالقاسم وہ ہستی ہیں جن کی خانقاہ سے اٹھنے والی ہوائیں آج بھی ٹھٹہ کے در و دیوار کو معطر کرتی ہیں۔ کمرہ حضوری یہ وہ مبارک مقام ہے کہ جس کے بارے میں تاریخ بتاتی ہے کہ اس مبارک مقام پر مخدوم ابوالقاسم نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ امام الانبیاء سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت معیت کے ساتھ مشرف ہوتے تھے۔ واقعہ یہ ہے، ایک دفعہ مخدوم ابوالقاسم نقشبندی اسی کمرے میں کسی سے باتیں کر رہے تھے۔ کچھ دیر کے بعد جب آپ باہر تشریف لائے تو آپ اکیلے تھے، آپ کے ساتھ کوئی اور نہ تھا۔ تو آپ کے مریدین محبین نے پوچھا، حضور آپ کس سے باتیں کر رہے تھے؟ آپ نے فرمایا اس بات کو چھوڑ دیں، لیکن ان کے مسلسل اصرار کی وجہ سے آپ نے بتایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کرم فرماتے ہیں اور میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی باتیں کر رہا تھا۔ تو اسی کمرے کا نام کمرہ حضوری ہے۔ عشاق آج بھی اس مبارک کمرے سے برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ اب آئیے آپ کو مخدوم آدم نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پاک کی زیارت کراتے ہیں۔ مخدوم آدم نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ کے مزار شریف کے احاطے میں جو آ کر مچھلی کھائے گا اس کی دلی مراد پوری ہوگی۔ مخدوم آدم نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ ایک زبردست ربانی عالم تھے۔ آپ تلاش معاش کے سلسلے میں ہندوستان کی طرف جا رہے تھے کہ وہاں کا بادشاہ عالموں کا قدردان ہے، میں بھی اس کے یہاں جا کر کوئی درس و تدریس کا سلسلہ کروں گا۔ راستے میں جب آپ کا گزر سرہند شریف سے ہوا تو عروۃ الوثقیٰ خواجہ محمد معصوم سرہندی رحمۃ اللہ علیہ امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے شہزادے کا زمانہ تھا۔ جیسے ہی خواجہ محمد معصوم سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہیں آپ پر پڑیں تو آپ نے مخدوم آدم کو اپنے شہزادوں کی تعلیم کے لیے سرہند شریف میں ٹھہرایا، اور اس کے بعد مخدوم آدم عروۃ الوثقیٰ رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہوئے، اکتساب فیض فرمایا۔ پھر آپ نے سندھ میں آ کر نقش بندی مجددی فیض کو عام فرمایا۔ مخدوم ابوالقاسم نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ بھی ابتداً آپ نے بھی مخدوم آدم نقشبندی سے اکتساب فیض فرمایا۔ سلطان الاولیاء خواجہ محمد زمان دواری شریف والے نے بھی آپ ہی کے اولاد میں سے خواجہ ابوالمساکین سے اکتساب فیض فرمایا۔ خواجہ محمد زمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مقلی میں سب سے بڑھ کر جو فیاض شخصیت ہے اس شخصیت کا نام مخدوم آدم نقشبندی ہے۔ تو الحمدللہ آج ہمیں بھی مخدوم آدم نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کی قدموں میں حاضری کا موقع ملا۔ اللہ پاک ہمیں بھی مخدوم آدم نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے فیوز و برکات سے فیضیاب فرمائے۔ لہٰذا آپ جب بھی ٹھٹہ آئیں تو مخدوم آدم نقشبندی کے مزار پر حاضری دیں۔